کیا واقعی ہی وہ وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام اس سال حج کے دوران ظاہر ہونے والے ہیں؟ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سال ہے جس سال امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ بات ہے یا صرف ایک افواہ؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے حدیث کی روشنی میں اور اسلام کی اصل تاریخ میں، اور آپ پھر آخر میں خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس بات پر یقین کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کی بات بتائی۔ نبی پاک نے اپنی حدیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور کوئی یہ نئی بات نہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ نام کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ نام بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جیسا ہے اور ان کے والد کے نام جیسا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور نبی پاک کا نام ہے۔ وہ اہل بیت سے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ان کی شکل صورت کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ان کا ناک بلند اور خوبصورت ہوگا، چہرہ نورانی ہوگا، لیکن ایک سب سے زیادہ خاص بات کہ وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کوئی بھی ان کو شروع میں امام مہدی علیہ السلام کے طور پر نہیں پہچانے گا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ظلم اپنے عروج پر ہوگا اور لوگ ناانصافی سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ پھر اس دوران ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا جو سب کو حیران کر دے گا۔ اس دوران ایک نیک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف آ جائے گا۔ وہ شخص دنیا سے دور رہنا چاہتا ہوگا، لیکن ناظرین، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جب وہ شخص مکہ پہنچے گا تو کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور پھر خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے دوران لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن یہاں ایک حیرت کن بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خود اس ذمہ داری کو قبول کرنا نہیں چاہیں گے، پھر انہیں مجبور کیا جائے گا اور وہ یہ ذمہ داری قبول کر لیں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے اور لوگوں کو حیران کر دینے والا ہے۔ نبی پاک نے اپنی حدیث میں کئی نشانیاں یہاں فرمائی ہیں۔ دنیا نا انصافی میں پھیل جائے گی، ہر طرف ظلم اور ستم ہوگا، امیر اور غریب کے درمیان میں بہت زیادہ فرق پہچانا جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کریں گے اور قتل سر عام ہوں گے۔ فرق بندی، نفرت، اختلافات اپنے عروج پر ہوں گے۔ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، ایمان، سچائی، سخاوت، یہ سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب طاقتور لشکر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف مکے کی طرف بڑھے گا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ لشکر جو اتنا طاقتور ہوگا وہ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی طاقتور نشانی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے تو یہ دنیا بدل جائے گی، انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، ہر شخص کو اس کا حق مل جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جس کا ہر مسلمان انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی اور نشانی کو ظاہر فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے قریب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نماز ادا کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے اور کہیں گے امام مہدی علیہ السلام آپ امام ہیں تو آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز ادا کریں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ لمحہ اسلام کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک لمحہ ہوگا۔ حدیث کی مختلف روایت ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کتنا عرصہ، کتنے سال حکومت کریں گے۔ کسی جگہ پر بعض روایت میں کہا جاتا ہے 7 سال، 8 سال، 9 سال،
لیکن زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ ناظرین، اب آتی ہے وہ بات جو ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یا کبھی بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق کوئی تاریخ نہیں بتائی، نہ سال، نہ تو مہینہ اور نہ تو دن۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرتا ہے اور پھیلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس سال ظہور فرمائیں گے، حج کے مہینے میں یا حج کے دوران ظہور فرمائیں گے، تو یہ صرف ایک اندازہ اور ایک افواہ ہے۔ اس پر یقین کرنا درست بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس پر یقین کرنا درست ہے جو نبی پاک نے فرمائی ہے کہ وہ ظاہر ضرور ہوں گے، لیکن یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے قیامت کے دن صرف اللہ کے اختیار میں، اس کا علم نبی پاک تک کو نہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور کا علم امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ اور ناظرین، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسی بات پر یقین کریں جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہو، نہ کہ وہ بات جو ایک انسان بول دے اور ہم اس پر یقین کر دیں۔ کہ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ اسی سال امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ہم کہتے ہیں اس شخص نے بولا تھا، تو یہ نہایت شرک ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو ایسے بالکل یقین مت کریں، بلکہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کے اختیار میں کہ کس دن قیامت ہے اور کس دن امام مہدی کا ظہور ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ان کے ظہور کے اوپر کہ ہمارے اعمال درست ہیں جو ہم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ مین ٹاپک، جو مین مقصد ہے ناظرین، ہم اس دنیا میں کیوں موجود ہیں، ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی شخص کا دل دکھایا تو قیامت کے دن جس نے سب سے زیادہ دل دکھایا ہوگا اس کی پکڑ بہت ہوگی۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم انتظار کریں قیامت کب ہے، اس لیے کہ ہم انتظار کریں امام مہدی کا ظہور کب ہے، کہ ہم اپنے پہ توجہ نہیں دے رہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، کہ ہم گم ہیں اس غفلت کی دنیا میں، ایسے گم ہیں کہ کسی کی حد نہیں۔ ہم اللہ کو بھولے بیٹھے اور اس دنیا میں بس ہمیں یہ پڑی ہے کہ ہم پیسہ کما لیں، اچھے گھر لے لیں، اچھی مہنگی گاڑیاں لے لیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے اپنا منہ، ہم نے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ ہم اپنے پہ توجہ نہیں دے رہے، ہمیں یہ توجہ ہے کہ امام مہدی کب آ رہے ہیں، قیامت کب آ رہی ہے، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے مال پہ ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ وہ دن ناظرین جس دن قریب آپ لوگوں کے آ گیا تو یاد رکھیں کہ توبہ نہ تو قبول ہوگی نہ اللہ نے کرنی ہے۔ اللہ خود واضح فرما رہے ہیں قرآن میں کہ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی جانب جب مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی اور توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور ناظرین، نبی پاک نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ فوراً ایمان قبول کرنے لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بلانے لگ جائیں گے، ان سے مانگنے لگ جائیں گے، لیکن نبی پاک نے فرمایا اس وقت نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، نہ کہ اس چیز کا انتظار کریں کہ کب قیامت ہے اور کب ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اور اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔